کہتا رہوں گا کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے آپ کے نمائندے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے مسائل کبھی حل نہیں کیے جائیں گے۔ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی دلت سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی راجبر سماج سے اس کا تعلق ہے، کوئی بیکورڈ کلاس سے اس کا تعلق ہے، کوئی مسلم اقلیت سے اس کا تعلق ہے، تو یاد رکھیے آپ جب تک اپنے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، اپنے ودھائک کو، اپنے سانسد کو، اپنے ضلع پریشد کے الیکشن میں اپنے ووٹ سے اپنی پارٹی کے نمائندوں کو کامیاب نہیں کریں گے، آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا، آپ کی آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کے چہروں پر جو مصائب اور مشکلات رونما ہوتی ہیں، تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ظالم لوگ بجائے ان ظلم کو اور اس تکلیف کو محسوس کریں وہ مسکراتے رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اتر پردیش کی سیاست میں ایک تاریخی موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ آج آپ بھاگیداری سنکلپ مورچہ کے تحت جمع ہو جائیے اور ہم لوگ مل کر اپنے دلوں کو ملا کر غلط فہمیوں کا خاتمہ کر کے ایک متحدہ کوشش کریں گے تاکہ وہ پچھڑا سماج جس کو بڑی بڑی پارٹیوں نے ان سے انصاف نہیں کیا، میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آئندہ سال جب اترولہ میں اسمبلی کے ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے تو یہاں سے انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر منان مجلس کے امیدوار ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار بنی، پچھلے 4 سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اور اتر پردیش ریاست کے چیف منسٹر مکھیہ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ ہیں۔ انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ بھارت کے سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جائیں، انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی کہ صرف ایک ہی مذہب کی، ایک ہی طبقے کی، ایک ہی ذات برادری کی بات کریں۔ ان کا حالیہ بیان آپ نے سنا ہوگا کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری نے یہ کہہ دیا کہ بھارت کو وشو میں اس کا مقام اس لیے نہیں مل رہا ہے کیونکہ ہم سیکولرزم کو مانتے ہیں۔ میں اترولہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو گیان دینا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید اتر پردیش کے مکھیہ منتری یہ بھول چکے ہیں کہ جس سمویدھان پر انہوں نے قسم کھا کر اتر پردیش کے مکھیہ منتری بنے، اسی سمویدھان میں یوگی جی اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان میں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھارت کے سمویدھان کی آرٹیکل 14 کو پڑھ لیجئے، آرٹیکل 19 ہے، اور جس سمویدھان میں سیکولرزم لکھا گیا اسی کے بارے میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ وہ سیکولرزم پوری دنیا میں بھارت کو اس کا باندھ آنے سے روک رہا ہے۔ یوگی جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ماشاءاللہ 100 روپے لیٹر ہو چکا ہے، کیا وہ سیکولرزم کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے غریب مہیلاؤں کو گیس کا سلنڈر دیا؟ آج وہی غریب مہیلا 865 روپے
روپے کا گیس کا سلنڈر خریدنے کے موقف میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو کرایہ دینا ہے اپنے گھر کا، اس لیے کہ اس کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ اس کے پتی کے پاس اب نوکری باقی نہیں رہی، مگر اتر پردیش کے مکھیہ منتری غریبوں کی تکلیف کو دور کرنے کے بجائے سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ میں اترولہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے بی جے پی کی سرکار بنی 775 انکاؤنٹر ہوئے، 6475 انکاؤنٹر ہوئے، جس میں سے مرنے والوں کی تعداد 37% مسلمانوں کی تھی، 37% مسلمانوں کی تھی، اور اتر پردیش میں مسلمانوں کی آبادی 19% کے درمیان میں ہے۔ آخر یہ ظلم کیوں؟ آخر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ ایک دیش کے بڑے پردیش کا مکھیہ منتری کہتا ہے کہ ٹھوک دو، ٹھوکنے سے جرم یا کرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا، چاہے میں ہوں یا کوئی پولیس کا IPS آفیسر ہو، کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے، مگر اس ٹھوک دو کی پالیسی نے دیکھ لیا کہ 6475 انکاؤنٹر تھے۔ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیا یہ حکومت سمویدھان کے تحت کام کر رہی ہے؟ کیا اتر پردیش میں رول آف لا ہے یا رول بائی گن ہے؟ اس کا فیصلہ یقیناً اتر پردیش کی جنتا کرے گی۔ میرے عزیز میں بلکہ پورے ملک میں CAA NPR NRC کے خلاف احتجاج ہوا، ہم سب نے مل کر احتجاج کیا، اس لیے کہ وہ قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف تھا، وہ قانون رائٹ ٹو ایکوالٹی، مساوات اور برابری کے خلاف تھا۔ پارلیمنٹ میں جب اس پر بحث ہو رہی تھی تو میں نے بی جے پی کے 300 سانسد کے سامنے کھڑے ہو کر بھارت کے سمویدھان کی دلائل کو دے کر یہ بتایا کہ مذہب کے نام پر سٹیزن شپ کا قانون نہیں بن سکتا، مذہب کے نام پر آپ مسلمانوں سے سٹیزن شپ نہیں چھین سکتے، اور میں نے پوری پارلیمنٹ میں سانسد میں کھڑے ہو کر اس کو کالا قانون قرار دیا اور اس کالے قانون کی کاپی کو پھاڑا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جنہوں نے پرامن احتجاج کیا اس قانون کے خلاف، مگر افسوس یہ ہے کہ اتر پردیش میں 23 مسلمانوں کو گولی، یہ کون سا انصاف ہے کہ گولی مار کر ان کو جان لے لی جاتی ہے؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی رپورٹ ہے، ریٹائرڈ جج کی رپورٹ ہے، جنہوں نے کہا کہ ان بچوں کی جان لینے کے لیے گولی مار کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ وہ 23 مرنے والے کہاں کہاں کے تھے؟ علی گڑھ کے تھے، مظفر نگر، آپ کے ماؤ بیریج اور بلند شہر سے ان کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سمویدھان کی دھجیاں اڑائی جاتی رہیں گی، پھر ہمارے ملک میں جمہوریت کا کیا ہوگا؟ اتر پردیش میں فریڈم آف ایکسپریشن کا کیا ہوگا؟ آج مرنے والوں کے گھروں میں کوئی جا کر ان سے پوچھتا نہیں، وہ 23 لوگ میں آج دنیا ان کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتی، کوئی اس مرنے والے ماں کی بیٹے سے جا کر نہیں پوچھتا کہ ماں تو سکون میں ہے یا نہیں، مرنے والے بیٹے کے باپ کے پاس کوئی جا کر اس سے پوچھتا نہیں ہے کہ چچا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں کی جانیں چلی گئیں آج ان کے گھر میں کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف اور کرب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں
کہ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ملک اور اس ملک کے سنویدھان کو بچانے کے لیے ہم کو اپنی جان کے نذرانے بھی دینا پڑے تو ہم دیتے رہیں گے۔ اگر ہم کو اپنی جان قربان کرنا پڑا تو یقیناً انشاءاللہ تعالی اگر میں آپ ایک خون کا خطرہ بہائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں رکھے گا، مجھے ایسی زندگی دے کہ دم واپسی تک میں تیرے سامنے سجدہ کروں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ مجھے جب تک زندہ رکھیں گے میری زبان آپ کے ذکر سے تر ہوتی رہے۔ میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ تو مجھے جب تک زندہ رکھے گا مجھے میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں ظالموں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ظلم اور انصاف کا مطالبہ کرتا رہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، یہ میری زندگی کا نظم العین ہے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا کتا بنا کر رکھ۔ یا اللہ مجھے ایسا کتا بنا کر رکھ جو کبھی بھی مظلوموں کے ظالموں اگر ظلم کرے تو میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں۔ میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر تو مجھے موت دے تو شہید کی موت دے، تاکہ میں آج تیری زندگی جو تو نے مجھے دی ہے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کون کون سی نعمت کا میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں بے خوف ہو کر بغیر کسی کے ڈر سے یا بغیر کسی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر، کیونکہ ہم اگر سر جھکاتے ہیں تو صرف رب کائنات کے آگے سر جھکاتی ہے۔ میں آپ کو یہ تحفظ دینے آیا ہوں کہ یہ میری زندگی کا نظم العین ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ظلم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ کہاں گئی انسانیت؟ یہ ہمارا دیش گاندھی کا دیش ہے، گوتم بدھ کا دیش ہے، گرو نانک کا دیش ہے، خواجہ اجمیری غریب نواز کا دیش ہے۔ میرے بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ایک معصوم بچہ غازی آباد میں جا کر ایک عبادت گاہ میں پانی پیتا ہے، پیاسا ہے، پانی پیتا ہے تو اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس مذہب کا نہیں ہے، تو کیسے یہاں پر آ کر پانی پیتا؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ کیا اس لیے ہم نے انگریزوں سے لڑ کر اس ملک میں 200 سال کی غلامی سے ہم نے آزادی حاصل کی؟ کیا ہم نے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہو کر لاٹھیاں اس لیے کھائی تھی؟ کیا اس لیے علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے کالے پانی کی سزا کو بخوشی قبول کیا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماؤں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر پھانسی کی سزا کو مسکراتے ہوئے قبول کیا؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے، کیا اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی دن کے لیے دیا تھا کہ اگر کوئی معصوم بچہ کسی اور کی عبادت گاہ میں جا کر پینے کا پانی پیتا ہے تو اس کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جائے گی؟ یہ انسانیت ہے۔ اور تم نام لیتے ہو گاندھی کا، تم نام لیتے ہو کہ بھارت میں ہم اپنی آزادی کے 75 سال کا جشن منائیں گے۔ کس بات کا جشن مناؤ گے؟ کس بات کا جشن مناؤ گے کہ بچے کو مار کر اس کا ویڈیو بناتے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت گاندھی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت سردار پٹیل کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا خراج عقیدت ان مجاہدین آزادی کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سی محبت سبھاش چندر بوس نیتاجی سے ادا کر رہے ہیں کہ جب اسی دیش میں ایک بچے کو مار کر اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے؟ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک معصوم بچے کو پیٹتے ہیں،
چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نفرت کی فضاؤں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ارے عبادت گاہ کسی کی بھی ہوگی، تم بھگوان کی پوجا کرو یا اللہ کی کرو یا گوتم بدھ کی کرو، مگر انسانیت تو سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر میں اچھا مسلمان، اگر میں اچھا انسان نہیں ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا پڑے گا، اور اچھا انسان بننے کے لیے کملی والے آقا نے کیا کہا تھا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر رحم نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہاں پر نفرت کے اضافہ کیا جا رہا ہے۔ بتاؤ جب یہ نفرت اتنی پھیل جائے گی تو پھر ملک میں کیا ہوگا؟ کون ایکسٹریمزم کی طرف جا رہا ہے؟ کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس نفرت کے خاتمے کے لیے، تاکہ وہ معصوم بچے جو آج ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں ان کو کوئی مارے نہ پیٹے، اس بچے کے ماں باپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اسی لیے اوم پرکاش راجبر صاحب نے سنکلپ مورچہ بنایا ہے، اور ہم کو اس ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو حاصل کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، ہم کو نفرت کے خلاف متحد ہونا پڑے گا۔ ہم کو یہ لڑائی جو لوگ لڑا رہے ہیں، اس کے خاتمے کے لیے، اس زہر کے خاتمے کے لیے، اس ملک، اس دیش کو بچانے کے لیے، اتر پردیش میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے بہت موقع دیا، سپا کو دیا، بی ایس پی کو دیا، کانگریس کو دیا، اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ میں سنکلپ مورچہ، جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں، متحدہ طور پر اپنے کے کارڈ کا استعمال کریں، اور جو لوگ راجبر صاحب کو اور اسد الدین اویسی کو بی ٹیم کا بات کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں پیارے، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم بی ٹیم نہیں ہیں، ہم وہ ٹیم ہیں، ہم ترازو کا وہ پلڑا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا، ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تختے پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب تم اپنی فکر کرو اور تم وہ بات یاد رکھو، یہ تمام نام نہاد سیکولر پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجور ہو یا دلت ہو یا بیکورڈ کلاس ہو، اس کا تو ہمارے جیب میں ہے نہیں، اب تمہاری جیب میں کوئی چیز نہیں رکھا گیا ہے، تمہاری جیب خالی ہو چکی ہے، تم بے ایمان تھے اس لیے تمہارے لوگ تم کو چھوڑ کر چلے گئے، اب سب کی نظریں اوم پرکاش راجبر اور مجلس اتحاد المسلمین کی طرف لگی ہوئی ہے۔ آج ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں الحمدللہ لوگ جمع ہو کر ہمارے حوصلے کو بلند کرتے اور کہتے ہیں کہ آگے بڑھیے، اتر پردیش کو بچائیے، اتر پردیش میں ایک نئی سیاسی قیادت کی اور ایک نئی سیاسی فضاؤں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 5 سال پہلے آپ نے بہت سی پارٹیوں کو ووٹ دیا، میں 5 سال پہلے بھی اتر پردیش میں مختلف مقامات پر جا کر اپنی بات کو رکھا، مگر اس وقت آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، آپ کو کہا گیا تھا کہ سیکولرزم کو بچانا ہے، سیکولرزم کو بچانا ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ سیکولرزم کو تو نہیں بچا پائے مگر اپنے خاندان کو بچا دیا، سیکولرزم کو تو بچا نہیں پائے مگر اپنے رشتہ داروں کو بچا دیے، اور ہوا کیا کہ نقصان ان کا نہیں ہوا جو کل مکھیہ منتری تھے، آج بھی وہ آرام سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں،
مگر برا حال کس کا ہو گیا؟ برا حال میرا ہو گیا۔ آج میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ میرے محلے جات میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں جہاں پر غریب اور کمزور بستا ہے وہاں پر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، اس لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک وکلپ، ایک آلٹرنیٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم آپ کے سامنے آیا ہے، آپ اس کا ساتھ دیجیے۔ اور پھر بہت سے لوگ مجھے یہ پیغام دیے کہ کسی نے قرآن کریم کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ نام وسیم ہوگا، یہ نام وسیم نہیں بلکہ اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے، اس کو تو لئیم پکارنا چاہیے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو فرقہ پرستی کو اضافہ کرنا چاہتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صفوں میں انتشار کو برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ہمارے اختلافات کو اور فروغ دینا چاہتے ہیں، جو لوگ قرآن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں تم کو لعین کہتا ہوں، میں تم کو ابو جہل کا جانشین کہتا ہوں، میں تم کو فرعون کا بیٹا کہتا ہوں، میں تم کو نمرود کی اولاد کہتا ہوں۔ ارے وہ قرآن اگر شیر خدا حضرت علی ہے جن کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، کیا اسد اللہ کی موجودگی میں کوئی کلام اللہ میں اضافہ یا کمی کر سکتا تھا؟ جس اہل بیت کے گھر میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، آج تم اس طرح کی واہیات باتیں کرتے ہو، انشاءاللہ تعالی تم بے عزت ہوگے اور دنیا دیکھے گی تم کو کہ تمہاری بےعزتی ہو، اور تم زندہ ضرور رہو گے انشاءاللہ۔ تم 130 سال زندہ رہو گے، جلدی نہیں جاؤ گے پیارے، آرام سے رہو گے، تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک اور بات آپ تک کہنا تھا کہ مجلس کے تعلق سے لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ جہاں لڑتے ہیں وہاں بی جے پی جیت جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، امیٹھی میں تو میرا کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کیسے ہار گئے پیارے وہاں پر؟ ہم تو نہیں تھے وہاں پر، ہم تو نہیں تھے۔ اچھا پھر سماجوادی پارٹی کے بڑے بڑے پریوار کے لوگ ہار گئے، بڑے بڑے لوگ ہار گئے، قنوج سے ہار گئے، ہارے نا، قنوج سے ہار گئے۔ وہ کیا میں تھا یا اوم پرکاش صاحب جا کر پڑھ کر پھونک کر آئے تھے کیا؟ آپ وہاں پر ہار گئے۔ آپ ہارتے ہیں تو اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب ہم جب آگے بڑھ کر غریب مظلوم عوام کے انصاف کے لیے لڑتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ضرور آپ کے سر میں درد ہونا چاہیے، آپ کو تکلیف ہونا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے۔ ہماری ان باتوں کا جس کا ذکر اوم پرکاش راجبر صاحب نے کیا، سنجیدگی سے غور کریے، اس پر سوچئے، ورنہ نقصان ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ کوئی محل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے۔ اگر پھر تم چلے گئے گمنامی کی وادیوں میں تو یاد رکھو جو تمہارا محل تمہارے پاس ہے وہ انشاءاللہ کہیں ویران نہ بن جائے، ورنہ دنیا دیکھ کر کہے گی کہ ہاں یہ کھنڈیر بتا رہا ہے کہ عمارت کسی زمانے میں شاندار تھی۔ اب ان کو سوچنا ہے کہ کیا اقدام کرنا ہے۔ ہم اور راجبر صاحب بہار میں مل کر الیکشن لڑے تھے، ہم وہاں پر بھی اپنے پارٹی کو مجلس اور راجبر صاحب ساتھ تھے۔ بہار میں مجلس کے 5 MLA جیت کر گئے اور جیت کر سیمانچل کے علاقے سے گئے۔ جس طرح آپ کے اترولہ، جس طرح آپ کا یہ ضلع پسماندہ ہے اعتبار سے، اسی طرح سیمانچل کا علاقہ پسماندہ ہے، بیکورڈ ہے۔ مگر ہمارے 5 MLA جب بہار کی ویدھان سبھا میں جیت کر گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے گونگوں کی طرح بیٹھ کر
خاموش بیٹھ کر جیسا کوئی مشاعرے میں بیٹھ کر شاعر کو سنتا ہے، ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ بہار کے ویدھان سبھا کے در و دیوار کو مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے ہلا کر رکھ دیا۔ جس طرح اوم پرکاش راجبر صاحب نے اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو کھڑے ہو کر بے خوف ہو کر عوام کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، اسی طرح مجلس کے ملے بہار کی ویدھان سبھا میں ہر مسئلے کو اٹھاتے ہیں۔ اتنا اٹھایا کہ بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے چڑ گئے، غصہ آیا اور کہا کہ میں دیکھ لوں گا۔ تو ہم نتیش کمار سے کہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، اللہ ہمارے کو دیکھنے والا ہے، ایسے 56 آ کر چلے گئے۔ مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے نمائندے اگر اس سنکلپ مورچہ کے تحت مجلس اور جناب راجبر صاحب کی پارٹی کے لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ اب کامیاب ہو کر جائیں گے تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اترولہ کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان لڑے گا، اترولہ کے انصاف کے لیے ڈاکٹر منان سیکھے گا، اترولہ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکٹر منان حکومت وقت سے اپنے مطالبات کو منوا لے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا اتحاد صرف آنے والے ویدھان سبھا الیکشن کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے ضلع پریشد کے الیکشن کے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر 2024 میں پارلیمنٹ کے انتخابات ہوں گے تو مجلس اور اوم پرکاش راجبر صاحب مل کر پارلیمنٹ کا چناؤ بھی لڑیں گے، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اوم پرکاش راجبر صاحب کے نمائندے بھارت کی سنسد میں بھی یہ پیلا اور ہرا جھنڈا لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے کے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ یہ جو سنکلپ مورچہ بنایا گیا ہے اس کی سرپرستی کریے، اس کے لیے دعا کریے، اس کو کامیاب کریے، ملک کے سنویدھان کو بچائیے۔ اتر پردیش میں یہ جو ناانصافی کا دور چل رہا ہے اس کا خاتمہ کریے۔ اتر پردیش کے چیف منسٹر کو بڑا غرور ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یوگی جی، قیامت آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک سیاسی قیامت آئندہ سال آئے گی اور دنیا کی قیامت تو آنے والی ہے، وہ آپ کو سب کو معلوم، مگر ہم آج مل کر کام کریں گے۔ میں مانتا ہوں یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بڑی مشکل کا کام ہے، مگر وہ انسانی کا انسان جو مشکل کام نہ کرے، اور ہم کو یہ مشکل کام کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی، آپ کے ساتھ کی وجہ سے، شوکت صاحب کی قیادت میں جو اتر پردیش میں میرے تمام مجلس رفقا کام کر رہے ہیں ان کو آپ کامیاب اور کامران کریں گے۔ گجرات مجلس گئی اور گجرات میں مجلس نے احمد آباد میں بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا، وہاں پر احمد آباد میں مجلس کے 7 اراکین بلدیہ کامیاب ہوئے، گودرا میں 7 جیتے، موڈاسا میں مجلس سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی موڈاسا میں بنی، کانگریس کو ہمارے سے مجلس سے کم سیٹیں ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں، میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ آنے والا کل تمہارا ہے، آنے والا مستقبل نوجوانوں تمہارا ہے۔ نوجوانوں، اگر تم نہیں چاہتے کہ جس طرح تمہارے باپ دادا تکالیف کے دور سے گزرے، جس طرح ناانصافی تمہارے والد اور تمہارے دادا سے ہوئی، نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں یہ لڑائی تمہارے لیے ہے، یہ لڑائی تمہارے روشن مستقبل کے لیے۔ اگر آج تم اس سنکلپ مورچے کا ساتھ نہیں دو گے تو کل اگر تمہارا دن خراب ہوگا، تمہارا مستقبل خراب ہوگا تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوگی۔ نوجوانوں متحد ہو جاؤ۔ یقیناً اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف فطری چیز ہے، مگر اختلاف اتنا نہیں بڑھنا چاہیے
کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو کچل کر رکھ دوں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہوں، میری سردار ماں اور بہنوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی زندگی خوف میں گزار دی کہ کیا ہوگا، آج ہم تم سے اپیل کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کی سرپرستی کرو، اپنے بچوں کے حوصلوں کو بلند رکھو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً یہ ڈر اور خوف کے ماحول کا خاتمہ ہوگا۔ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہماری سرپرستی کریے۔ آپ نے بڑے مصائب اور مشکلات کے دور میں اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ آپ نے اس ریاست میں بڑے بڑے واقعات قسم کے حادثات اور واقعات کو دیکھا۔ آپ نے بابری مسجد کی شہادت کو دیکھا، آپ نے فسادات کو دیکھا۔ میں اپنے بزرگوں سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ مجھ جیسے دیوانے کی سرپرستی کرو، مجھے آپ گائیڈ کرو، اگر میں غلطی کرتا ہوں تو مجھے صحیح کرو۔ آپ میرا ہاتھ پکڑ کر اس اندھیری رات میں ایک روشنی کا مینار بن کر مجھے راستہ دکھاؤ۔ مجھے خوف نہیں ہے، میں آگ میں کودنے کو تیار ہوں، میں کھائی میں کودنے کو تیار ہوں، اس لیے تیار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حق ملے، ان بچوں کو ان کا روشن مستقبل ان کو ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ ماؤں کو ان کی زندگی، اللہ جب تک ان کو زندہ رکھے گا، ان کی زندگی میں ان کے بچوں کو ان کا حق ملے، روشن مستقبل ملے، ہمارے بچوں کے لیے اسکول کا انتظام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو۔ ارے اگر آج ضرورت ہے تو اسکول اور یونیورسٹی میں ہمیں اپنے بچوں کو بھرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ بجائے یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، ہم کو جیلوں میں ڈال کر ہماری جوانی کو سڑا دیا جاتا ہے۔ کون ہے پوچھنے والا؟ بتاؤ۔ وہ بچے جو سڑ رہے ہیں جیلوں میں، معصوم نوجوان جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سیاسی پارٹی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، اور جب الیکشن آ جاتا ہے تو بڑے ہمدرد بن کر آتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی آواز نہیں ہے، آپ کی قیادت نہیں ہے۔ باہر میں جائے یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں سیکولرزم، میں سیکولرزم کا کولی نہیں ہوں۔ بقول اوم پرکاش راجبھر صاحب کے کہ ہم لیڈر نہیں، ہم تم کو لیڈر بنانے آئے ہیں اور تم کو لیڈر بنا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اتر پردیش میں آپ لیڈر بنیں گے، اتر پردیش میں آپ قائد بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب ہے کہ جب تک تمہاری آواز کے بغیر تمہارے اور کسی غریب کے مقدر کے فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج آپ کو قائد بننا ہے، لیڈر بننا ہے، اور تم یاد رکھو صرف اسد الدین اویسی کی تقریر کو سن کر تم لیڈر نہیں بن جاؤ گے، بلکہ محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، ایثار اور قربانی کے مظاہرے کرنا پڑے گا، بے نفس ہو کر اپنے کاز کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا کاز یہ ہے کہ اتر پردیش کے مظلوم عوام کو انصاف ملے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آخر میں آپ سے ایک اور بات کی اپیل کروں گا کہ اپنی بیویوں کی اور اپنے بچیوں کی